اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا لاجواب قسم کا کوسچن ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ بدر کا مقام تو حضور نکلتے ہوئے ہی حضور نے فرما دیا تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے دونوں میں سے، ایک لشکر قریش اور دوسرا ابو سفیان کے قافلے میں سے ایک تمہیں جو ہے نا ایک پہ فتح ملے گی، اور حضور کی خواہش تھی کہ لشکر قریش کا سامنا کیا جائے۔ اللہ حضور جب مدینہ طیبہ سے نکلے، میں اس سفر کو کنٹینیو رکھوں گا تاکہ وہاں پہ پہنچ جاؤں میدان بدر میں۔ حضور نکلے مدینہ طیبہ سے اور تین سوار ایک اونٹ کے ساتھ ہیں، اور ایک یہ نہیں کہ جو ہے نا صحابہ کے ساتھ برابری کا بھی یہ جو ہے نا میسج حضور نے دیا ہے کہ حضور بھی ایک اونٹ کے ساتھ، آپ کے ساتھ 3 لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت زید، اور حضور اپنی باری پہ سوار ہوتے تھے۔ حضور جا رہے تھے اور کفار نے بھی چونکہ جاسوس بھیجے ہیں کہ پتہ کر کے آؤ جو ہے نا ان کے لشکر کا کیا عالم ہے، تو وہ دیکھ کے گئے، اور جہاں جا کے ابو جہل کو خبر دینے والے نے خبر دی، غالباً عروہ بن مسعود تھے، بعد میں جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے یعنی 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ حال بتایا، کہا ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں اور سامان زر و ہر بھی نہیں ہے، اور مجھے وہ بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں نظر آتے ہیں۔ ابو جہل نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ پھر تلواریں چھوڑ دو، رسیاں لو، وہ آئیں گے تو ان کے تو ہم باندھ کے لے جائیں گے اور مکہ میں ان کا تماشا دکھیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ہم سے الگ ہوئے ہیں، تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو جب وہ تقریر کر کے ختم ہوا نا، اس نے تقریر ختم کی تو عروہ بن مسعود کہنے لگے تو کہتا ہے باندھ کے لے جاؤں، میں تمہیں کہتا ہوں جو حال میں نے محمد کے غلاموں کا دیکھا ہے، میں تجھے کہتا ہوں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا اور بھاگ جا، جو ان کا میں نے عزم اور ارادہ دیکھ کے آیا ہوں وہ بڑا خطرناک ہے، وہ ہیں ننگی پیٹھوں پر لیکن تمہارا حال بڑا برا کر دیں گے، کیونکہ وہ تلوار اور تیغ کے زور پہ نہیں آ رہے، وہ مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر بن کے آ رہے ہیں۔ اور یہی حال تھا حضور علیہ السلام جب بدر میں پہنچے، وہاں پہ خیمہ زن ہوئے اور اپنی جماعت کا جو ہے نا اندازہ بھی لگایا اور کفار کا بھی جو ہے نا دیکھا، تو صحابہ بھی پریشانی کے آثار تھے۔ حضور نے ان سے رائے طلب کی کہ کیا کہتے ہو، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بدر ہے، آپ اگر زمین کے کسی دوسرے کونے میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت تک یہ کفار آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہماری گردنیں کاٹ نہ لیں۔ پھر حضرت اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی ایسی والہانہ تقریر کی۔ حضور نے فرمایا پھر خوشخبری ہو تمہارے لیے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوگی۔ پھر اس رات حضور صحابہ کو ساتھ لے کے گئے میدان جنگ کا موازنہ کرنے کے لیے، تو حضور نے چھڑی سے اپنے نشان لگایا کہ یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، یہاں عتبہ پڑا ہوگا، یہاں شیبہ پڑا ہوگا، یہاں ولید پڑا ہوگا، یہاں فلاں بن فلاں پڑا ہوگا۔ کافروں کی حضور نے جو ہے نا ایک نشاندہی کرتے رہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم پھر جب دوسرا دن آیا تو ہمیں پتا تو تھا کہ کون کون مر گیا ہے، ہم اندازہ لگانے کے لیے آئے تھے کہ حضور نے جہاں نشانات لگائے ہیں وہی جگہ ہے ایک ایمان کو جلا بخشنے کے لیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے نا، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی کافر دوسری طرف نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جیت میرے حق میں ہے، اللہ مجھے۔ اور دیکھیں فتح تو حضور کو پہلے پتا تھا، کوئی شک نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی عجز و انکساری کا وہ جو ہے نا میسج لیور کیا، یہ نہیں تکبر نہیں پیش کیا، اللہ کے حبیب ہونے کے باوجود بھی کوئی متکبرانہ جملے نہیں کہے، بلکہ رات کی تاریکی ہے، لوگ سوئے پڑے ہیں، کفار میں عیاشی کا جو ہے نا وہ نکارہ بج رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ صبح مسلمانوں کو ہم باندھ کے لے جائیں گے، ادھر اللہ کے حبیب اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہاتھ اتنے حضور کے اٹھتے ہیں کہ کندھے سے کملی گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رو رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ کی تائید آ جائے گی، اب کوئی بات جو ہے نا۔ اور وہ جملے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ چند لوگ ہیں، اگر حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کی طرف دیکھا اور فرمایا مالک
یہ چند لوگ ہیں جو ہائے تیرے ہائے۔ دین کا علم لے کے میدان میں ہائے آئے ہائے ہیں، ہائے۔ اگر آج یہ ختم جماعت ہو گئے، مٹ گئی تیرا نام صبح لینے والا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی کوئی نہیں نہیں ہوگا۔ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا اور بات۔ یہ حضور کی دعا کا اللہ۔ صبح تک، صبح صادق تب حضور دعا کرتے رہے ہائے ہائے ہائے۔ کہ اتنے میں جبریل جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ ہائے، نصرت اور مدد کو پہنچے۔ نصرت و مدد کیا کو بات پہنچ ہے، گئے، کیا بات۔ اور کہنے والے نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ جو ہے نا ایمان ہو، وہ تقوی ہو، وہ واہ، وفاداری ہو، واہ۔ تو پھر نصرت خدا آ جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ 313 بے سر و سامانی کے عالم میں اگر میدان میں اتر آئیں واہ، تو ہزار وہ جذبہ کا ایمانی لشکر، ہو، وہ جذبہ ایمان ایمان کا جذبہ واہ، ہو، سبحان اور اللہ۔ رسول اللہ سے وفاداری ہو دل میں، حضور سے وفاداری اگر نہ ہو واہ۔ تو پھر ہزاروں کیا کم لوگ بھی تمہیں جو ہے نا پسپا کر سکتے بڑی ہیں، خوبصورت لیکن گفتگو۔ جذبہ ایمان اگر تمہارے دل میں ہو تو 313 ہزار کے لشکر کو پچھاڑ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا واہ، کر، سبحان اللہ۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، قطار اب بھی۔ اور واہ۔ اقبال نے بات ختم کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی ایمان افروز گفتگو، ایمان افروز واقعے کے اوپر بڑی روحانی اور علمی گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب